لیکن تراویح کسی وجہ سے نہیں ہوئی تو کیا چلتا ہے؟ تو دیکھیے، سب سے پہلے علماء لکھتے ہیں، فتاوی موجود ہے کہ 2 عمل ضروری ہے کسی بھی عمل کے قبول ہونے کے لیے۔ پہلا، انسان توحید پر ہو اور دوسرا نماز قائم کرتا ہو، تو اس کے دیگر اعمال بھی قبول ہوں گے، جیسا روزہ، زکوٰۃ اور حج۔ بہت سے لوگ ہوتے ہیں نا، ایک اللہ کو ماننے کا دعویٰ کرتے ہیں، کبھی نماز نہیں السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ امید ہے آپ سب خیرت سے ہوں گے۔ میں بھی الحمدللہ اللہ کا لاکھ لاکھ شکر ہے، احسان خیرت سے ہوں۔ اور انشاءاللہ جس ویڈیو پہ ریئیکشن دیا گیا ہے دوستوں، رمضان کے ٹاپک پہ یہ ویڈیو ہے، کیونکہ رمضان شریف کا مہینہ چل رہا ہے، تو ہم سب جانتے ہیں کہ رمضان شریف کا جو مہینہ ہے بہت افضل مہینہ ہے دوستوں۔ اس مہینے میں ایک ایک لمحہ، ایک ایک پل قیمتی ہے عبادت کے لیے۔ ویسے تو عبادت آپ ہمیشہ کریں، لیکن یہ مہینہ ایک ایسا مہینہ ہے کہ اس میں ثواب کا کوئی لمٹ نہیں ہے، کتنا اللہ تعالیٰ آپ کو اجر اس کا دے گا۔ جیسے کہ فرض نماز پڑھی عام دنوں میں تو ایک فرض نماز ثواب ملے گا، لیکن اگر رمضان میں اگر آپ فرض نماز ایک پڑھتے تو 70 گنا زیادہ ثواب ملے گا۔ تو یہ ہے معاملہ رمضان شریف کا۔ تو اب اکثر لوگ تراویح کا معاملہ جو ہوتا ہے ایسا کہ بہت سے لوگ ایسے ہیں کہ تراویح کی وجہ سے عشاء کی نماز تک گول کر دیتے ہیں، کیونکہ تراویح 1 گھنٹہ، 1.5 گھنٹہ، 2 گھنٹے کی ایسے ہوتی ہے، تو اس کی وجہ سے کیا عبادت میں کوئی کمی رہے گی، یا روزوں میں کوئی کمی رہے گی، یا نمازوں میں کوئی کمی رہے گی؟ آئیے جانتے ہیں، ویڈیو اسی ٹاپک پہ ہے کہ تراویح ترک کرنے سے، یعنی کہ کوئی لوگ نہیں پڑھتے ہیں تو ان کے کیا عبادت میں کچھ کمی رہ جائے گی یا نہیں۔ آئیے پوری ویڈیو انت تک دیکھیں گے، اور ویڈیو اچھی لگا کرے تو اس کو شیئر کیا کریے۔ تو چلیے پہلے ویڈیو اسٹارٹ کرتے ہیں، پھر بات کرتے ہیں۔ روزے بھی ہم نے رکھے، فرض نمازیں بھی ہم نے پڑھی، لیکن تراویح کسی وجہ سے نہیں ہوئی تو کیا چلتا ہے؟ تو دیکھیے، سب سے پہلے علماء لکھتے ہیں، فتاوی موجود ہے کہ 2 عمل ضروری ہے کسی بھی عمل کے قبول ہونے کے لیے۔ پہلا، انسان توحید پر ہو اور دوسرا نماز قائم کرتا ہو، تو اس کے دیگر اعمال بھی قبول ہوں گے، جیسا روزہ، زکوٰۃ اور حج۔ بہت سے لوگ ہوتے ہیں نا، ایک اللہ کو ماننے کا دعویٰ کرتے ہیں، کبھی نماز نہیں پڑھے لیکن حج برابر چالو ہے، زکوٰۃ بھی چالو ہے، لکھتے نہیں، توحید اور نماز کے بعد دیگر اعمال فرائض بھی قبول ہونے والے، تو لہٰذا آپ روزہ رکھ رہے ہیں، فرض ہے، اور آپ نماز بھی پڑھ رہے ہیں، فرض، لیکن یہ نماز مسلسل پڑھی جائیں گی۔ کوئی بول رہا میں رمضان میں خالی نماز پڑھتا اور روزے رکھ رہا ہے، پھر یہ تو ہمیشہ نماز پڑھنا ہے، توحید پر رہنا ہے، توحید درست ہو، نماز قائم کرے، اس کے بعد یہ دیگر کرنا ہے۔ اگر آپ نمازی ہیں، مطلب فرض نمازیں پڑھتے ہیں اور روزہ بھی رکھتے ہیں، لیکن کسی وجہ سے آپ کی تراویح چھوٹ جاتی ہے، تو اس سے آپ کی عبادت میں کوئی فرق نہیں آئے گا، فرض میں کوئی نقص اور کمزوری نہیں آئیں گی، چونکہ تراویح آپ کے مقامات کو ایلیویٹ کریں گی، آگے بڑھائیں گی، چونکہ رات کی نماز ہے، لیکن اس کے نہ پڑھنے سے آپ کے روزے اور آپ کی نماز پہ کوئی فرق نہیں آئے گا، ایمان میں کوئی انشاءاللہ کمزوری نہیں آئیں گی۔ یہ اضافی چیز ہے، یاد رکھیں۔ تو آپ ایک اضافی کام نہیں کر رہے ہیں، اور ان لوگوں کو میں خاص نصیحت کروں گا جو یہ کرتے ہیں کہ تراویح نہیں پڑھ پاتے ہیں بول کر وہ عشاء بھی نہیں پڑھتے ہیں۔ میں نے سے کئی لوگوں کو دیکھا، کیا ہوتا ہے، تراویح نماز ہوگی عشاء کی، اب عشاء کے بعد آپ کے گھر میں کوئی بیمار ہے، آپ بزنس پر ہیں، آپ کی ڈیوٹی ٹائمنگ بدل نہیں سکتی ہے، اب آپ کو نکلنا باہر، تو کیسا ہو جاتا ہوں، ارے نہ کوئی عشاء کو نہیں جاتا ہوں، عشاء گئے تو تراویح پڑھنا پڑی، تراویح نہیں پڑھے تو مسجد سے نکل نہیں سکتے، مسجد سے نکلے تو لوگ دیتے، آپ کچھ لوگ کیسا کرتے ہیں، نماز پڑھ لیتے عشاء، پھر دھیرے سے ایسا کھسکتے جاتے دوسرے دروازے کی طرف کہیں تو بھی، پھر دھیرے سے دیکھتے کوئی دیکھ رہا تو نہیں، ایسا ہوتا ہے نا، پہلے زمانے لوگ فلمیں دیکھنے چلے جاتے، بچے دیکھتے پہلے کوئی رشتہ دار دیکھ رہا تو نہیں آس پاس تھیٹر کے، پھر چپکی وہ کرتے ہیں، پھر آئی ڈی سے طہارت خانے میں گھس جاتے ہیں، پھر آئی ڈی سے وضو خانے سے نکل کے چپل پہلے سے باہر ہے اور ایک دم یوں پھرتے پھرتے نکل جاتے ہیں، پھر تھوڑے دن بعد ان کو شرم آتی ہے کرنے پہ، کوئی بھی دیکھ لیتے بولتے جان دو اب نماز، تو عشاء ہی نہیں پڑھتے تراویح کے لیے، تو ایسا نہیں، آپ نے عشاء پڑھ لی، آپ کی آپ فرائض کرے، روزہ تو آپ کے لیے کافی ہے، لیکن میں یہ نہیں کہہ رہا ہوں کہ آپ تراویح چھوڑ سکتے ہیں، پڑھنا چاہیے، اچھی بات ہے، بہت اچھی بات ہے، لیکن اس سے نہ آپ کے روزے میں کمزوری آئیں گی اس کے چھوڑنے سے، نہ نماز میں دیگر کمزوری آ رہی، نہ رمضان کے فائدوں سے محروم رہ رہے ہیں، رمضان کے مزید فائدے اٹھائیں گے، آپ زیادہ فائدے اٹھا سکتے ہیں جب تراویح پڑھ رہے ہیں، لیکن آج کل کے یوتھس کو میں جو دیکھ رہا ہوں نا، آلریڈی فرائض کے لیے کوئی آ نہیں رہے ہیں، اس پہ آپ بولیں گے تراویح بھی تمہارے لیے کمپلسری ہے، ایک دن بھر کا تھکا رہا مزدور ہے اس کو بھی آپ کھڑے کر دے رہے ہیں اس میں، اور پھر اس پر جس کو کہیں گے وہ کمپلسری جو چیز بنی ہوئی، کیا ہونا آپ کو تراویح کی، ایک پارا تو کم از کم ہونا نہیں ہوتا کسی سے ایک پارا کھڑے، حالانکہ گلف وغیرہ کے اندر تراویح ہوتی ہے، چاہے جتنی بھی رکعتوں کی آپ بات کریں، اتنی لائٹ، اتنی ہلکی ہوتی ہے، کیونکہ فرض نہیں ہے، نہیں اتنا ہلکا کرتے ہیں کہ آپ وہاں جائیں گے تو آپ کو محسوس بھی نہیں ہوگا، اتنے آرام سے، اتنے اس سے، جیسا کہ مثال کے طور پر امام صاحب ایک رکعت میں 1 رکوع پڑھا رہے ہیں، ان کو پتہ ہے شہر کے لوگوں کی حالات ایسے نہیں ہے، یہ کام کر کر کے ان کی ہڈیاں چور ہو چکی ہے، تھک گئے ہیں، یہ ایکسپرٹس کام کرنے آئے ہوئے، یہ نہیں کر سکتے زیادہ کام، کیمپس میں لوگ رہتے ہیں ہزاروں کی تعداد میں، وہاں ٹیمپرری مساجد بنا دیتے ہیں، امام کو پتہ ہے 1 رکوع پڑھائیں گا 1 رکعت، اب چاہے جتنی بھی رکعتیں پڑھا رہا ہو، اتنا اچھے سے قرات کریں گا، زیادہ زیادہ 2 رکوع پڑھائیں گے، ختم، مطلب آپ اگر 20 رکعت پڑھے تو 20 رکوع ہو رہے ہیں اس کے، 8 رکعت والی پڑھے تو 8 رکوع ہو رہے ہیں اس کے، لوگ ریلیکس موڈ میں آ رہے ہیں، ان کی 20 نمازیں بھی، مطلب ان کی نمازیں بھی ہو جا رہی تراویح کی، اور اس کے بعد وہ جو اپنے گھر چلے جا رہے ہیں، ہمارے پاس انڈیا پاکستان میں تو عجیب معاملہ ہے، اور ہم جب چھوٹے تھے تو ہم ڈھونڈتے تھے الحمد کی نماز کہاں ہو رہی ہے، الحمد کی نماز نا آخری 10 صورتوں کو ایک بار پڑھتے ہیں، پھر دوسری 10 رکعتوں میں ایک بار اور پڑھ لیتے ہیں، تو بولتے ہیں الحمد کی نماز، تو ماشاء اللہ وہ نماز ایسی ہوتی تھی کہ 20-22 منٹ میں ختم، 20 رکعت وتھ تراویح، مطلب وتر ملا کے، عشاء تو ہو گئی اس کے بعد سب ملا کے، تو ہم لوگ تو ایسی مسجدیں ڈھونڈتے تھے جب چھوٹے تھے، کیونکہ بچے ہونے کے ناطے بڑا مشکل ہوتا ہے اتنی دیر کھڑے رہنا، ٹھیک ہے، پھر خوشی اور خضوع کا ایک عجیب و غریب معنی لے لیا گیا، فجر میں اگر امام صاحب 4 رکعت 4 رکوع پڑھا دے تو پڑھ ڈالتے ہیں ان کو سمجھو،
इमाम साहब कैसा हो रहा है? तरावी के अंदर पहले उसमें समझो खींच दे रहे आधा पारा हो पहली 2 रकातों में, और लोग खड़े। फ़राइज़ में आपने वो इखलास नहीं दिखाया, वो जज़्बा नहीं दिखाया जो आप नौफ़िल के लिए कर रहे हैं। तरावी है, अहम नमाज़ है, क़यामुल लैल में काउंट कीजिए, रात की नमाज़ में काउंट कीजिए, रमज़ान में इज़ाफ़ी नमाज़ काउंट कीजिए, और रमज़ान के अंदर रात में खड़े रहने का अजर क्या है? आपसे फरमाते मन क़ाम रमज़ानन, जो रमज़ान में खड़ा रहा रातों में, ईमानन व एहतिसाबन, ईमान के साथ और इस नियत के साथ कि इसका मुजाहिद मिलेगा, गुफ़िर लहू मा तक़द्दमत मिन ज़ंबिक, अल्लाह उसके पिछले सारे गुनाह माफ़ कर दें। तो उसके फ़ज़ाइल से मैं इनकार नहीं कर रहा हूँ, नहीं तो आप बोलेंगे कितना ईज़िली बोल दिया इन्होंने तरावी नहीं पढ़ा। मैं कह रहा हूँ इशा छोड़ने के मुकाबले में अगर आप तरावी पढ़ने से डर रहे हो और इशा छोड़ रहे हैं, तो अल्लाह के लिए इशा पढ़ते रहिए। इशा का अजर तो पता नहीं कितना होगा, ये तो खाली रात की नमाज़ की हम बात करें। 2 रकात नफिल नमाज फ़जर से पहले की जो मौक़िदा है वो इतनी अफजल है कि दुनिया माफ़िया जितनी चीज़ें कायनात में उससे बेहतर है। मैं 2 रकात फ़र्ज़ की क्या मामला होगा और इशा की 4 का क्या होगा, वो तो हम जानते ही नहीं कितना अजर है। तो नफिल का अगर इतना अजर है, ये रात की नमाज़ का इतना अजर है, तो आप उसके लिए फ़र्ज़ छोड़ देते हैं लोग। तो आपने जो सवाल किया कि मैं रोज़ा भी रख रहा हूँ, नमाज़ भी पढ़ता हूँ, लेकिन मैं तरावी नहीं पढ़ पा रहा हूँ, तो आपके ईमान में कोई कमज़ोरी नहीं है, आपने कोई बुरा काम नहीं किया। एक इज़ाफ़ी जो फ़ायदा था आपने उसको छोड़ दिया। कोशिश करना चाहिए कि वो भी हासिल करे, ना हो तो इंशाअल्लाह कोई मसला नहीं, चूँकि इंसान, ज़मीन, ज़माना, हालात, सेहत, मामला सारी चीज़ें डिपेंड होती है इस पे याद रखिए। तो लिहाजा मैं कहूँगा लोगों को सहूलत देने का काम करे, आसानियाँ उन पे करे, और मतलब लोग बुरा ना माने जो लोग नमाज़ इशा के बाद निकल जाते हैं, क्योंकि उनका बुरा मानने से बेचारा फिर इशा भी पढ़ना छोड़ देता है। और अक्सर बाज़ारों की मस्जिद का मैंने ये हाल देखा, इशा नहीं पढ़ते लोग, घर जाके पढ़ते हैं, नहीं पढ़ते होंगे, लेकिन तरावी के डर से वो मस्जिदों में दाखिल नहीं है। तो हम रिलैक्स करें अपने मामलात को। हम कहें फ़र्ज़ पढ़ो रे बच्चों, कम से कम आओ तो सही मस्जिद, मौका मिले, अल्लाह तौफ़ीक़ दे तो आगे भी पढ़ो, लेकिन आगे की वजह से जो असल है उसको छोड़ो मत। वैसा आपका तरावी छोड़ देने से आप गुनाहगार तो नहीं हुए, एक बड़ा तो दोस्तों, ये था हमारा एक्शन जो आपने देखा रमज़ान के टॉपिक पे। बड़ा बेहतरीन और प्यारा बयान था कि बहुत से लोग ऐसे हैं, मैंने खुद देखा है कि तरावी की वजह से इशा की नमाज़ गोल कर देते हैं। दोस्तों, रमज़ान एक ऐसा महीना है कि इसमें जितनी चाहें आप इबादत कर लें, जितनी चाहें नफिल नमाज़ें का पढ़ लें, जितनी चाहे सुन्नत पढ़ लें। फ़र्ज़ तो आपको फ़र्ज़ पढ़नी ही है, तो जितना आप नेकी करेंगे उतना आपके लिए फ़ायदेमंद है, क्योंकि एक का 70 का मामला है। फ़र्ज़ नमाज़ पढ़ेंगे 70 गुना सवाब मिलेगा, नफिल नमाज़ पढ़ेंगे तो फ़र्ज़ के बराबर सवाब मिलेगा। तो फ़र्ज़ तो ज़रूरी है ही है, नफिल सुन्नत ये सब बोनस है, समझ लीजिए। एक तरीके से आपके सवाब में इजाफ़ा होगा ये सब पढ़ेंगे। इसी तरह तरावी का ही मामला है। तो जितना हो सके आप इबादत करिए, क्योंकि ये महीना इबादत के लिए है, अल्लाह को राज़ी करने वाला महीना है ये। जितना हो सके इबादत करें, दिल खोल के इबादत करें, बिल्कुल ही काहली ना करें, सुस्ती ना करें, क्योंकि इस तरह का महीना ये दोबारा मिले ना मिले अल्लाह बेहतर जाने। तो इस महीने को ज़ाया मत जाने दीजिए, हर पल हर लम्हा इबादत में गुजारने की कोशिश करिए। उम्मीद है आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी होगी, बयान समझ में आया होगा। अच्छी लगी हो तो इसको शेयर करिएगा। हम मिलेंगे आपसे इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू।